نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين اللهم آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا کویسچن ہے، کسی مشرک مرد یا عورت سے شادی کیوں خطرناک ہے؟ اس کا آنسر ہمیں ملتا ہے سورہ بقرہ کی آیت 221 میں۔ بسم اللہ کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، یقیناً ایک مومن باندی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک عورت تمہیں پسند آ رہی ہو۔ اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرواؤ جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور یقیناً ایک مومن غلام کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک مرد تمہیں پسند آ رہا ہو۔ یہ سب دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور اپنے احکام لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ بے شک یا رب العالمین۔ گو کہ اس آیت کی روح سے ایک مشرکہ عورت سے نکاح کرنے کو منع فرمایا گیا ہے، لیکن دوسری جگہ فرمان ہے کہ تم سے پہلے جو لوگ کتاب اللہ دیے گئے ہیں، ان کے پاک دامن عورتوں سے بھی جو زناکاری سے بچنے والی ہوں، ان کے مہر ادا کر کے ان سے نکاح کرنا تمہارے لیے حلال ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول بھی یہی ہے کہ ان مشرکہ عورتوں میں سے اہل کتاب عورتیں مخصوص ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ایمان والی لونڈی شرک کرنے والی آزاد عورت سے اچھی ہے۔ یہ فرمان عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوتا ہے۔ ان کی ایک سیاہ رنگ کی لونڈی تھی، ایک مرتبہ غصہ میں آ کر اسے تھپڑ مار دیا تھا۔ پھر گھبرائے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور واقعہ عرض کیا۔ آپ نے پوچھا اس کا کیا خیال ہے؟ کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ روزے رکھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، اچھی طرح وضو کرتی ہے، اللہ کی وحدانیت اور آپ کی رسالت کی گواہی دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، پھر تو وہ ایماندار ہے۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم اس خدا کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اسے آزاد کر دوں گا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے نکاح بھی کر لوں گا۔ چنانچہ یہی کیا۔ سبحان اللہ۔ جس پر بعض مسلمانوں نے انہیں تانا دیا، وہ چاہتے تھے کہ مشرکوں میں سے ان کا نکاح کروا دیں اور انہیں اپنی لڑکیاں بھی دیں تاکہ شرافت نسب قائم رہے۔ اس پر یہ فرمان نازل ہوا کہ مشرک آزاد عورتوں سے تو مسلمان لونڈی ہزارہ درجہ بہتر ہے، اور اسی طرح مشرک آزاد مرد سے غلام مسلم مرد بھی بڑھ چڑھ کر ہے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 باتیں دیکھ کر عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے، ایک تو مال، دوسرے حسب نسب، تیسرے جمال و خوبصورتی، چوتھے دین، تم دینداری ٹٹولو۔ مسلم شریف میں ہے، دنیا کل کی کل ایک متاع ہے، شاید دنیا میں سب سے افضل چیز نیک بخت عورت ہے۔ پھر فرمان ہے کہ مشرک مردوں کے نکاح میں مسلمان عورتیں بھی نہ دو، جیسے اور جگہ ہے، نہ کافر عورتیں مسلمان مردوں کے لیے حلال، نہ مسلمان مرد کافر عورتوں کے لیے حلال۔ پھر فرمان ہے کہ مومن مرد کو چاہے حبشی غلام ہو، پھر بھی رئیس اور سردار آزاد کافر سے بہتر ہے۔ ان لوگوں کا میل جول، ان کی صحبت، دنیا کی محبت، حفاظت دنیا اور دنیا کی طلب اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دینی سکھاتی ہے، جس کا انجام جہنم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کی پابندی اس کے حکموں کی تعمیل جنت کی رہبری کرتی ہے، گناہوں کی مغفرت کا باعث بنتی ہے۔ بے شک یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں زندگی، موت اور موت کے بعد تک کے سارے معاملات کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں تاکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اے اللہ، بے شک ہم تیری پناہ لیتے ہیں برے پڑوسی سے اور ایسے ازواج سے جو ہمیں بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، اور ایسی اولاد سے
جو ہمارا آقا بن بیٹھے، اور ایسے مال سے جو ہمارے لیے باعث عذاب بن جائے۔ آمین۔ اور اللہ تعالی ہمارے اس سننے، سنانے اور آگے سینڈ کرنے کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اور اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا کوسچن، کیا آسمانوں میں بھی آبادی موجود ہے؟ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔